اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی جائے، کمائی جائے، بہت پیاری لگتی ہے۔ جو خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ بہت جوڑ جوڑ کے چلتے ہیں، اولاد کو مفت میں ملتی ہے تو وہ دنوں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ دن رات کی داستانیں ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد آئے، اس دوران بہت لوگ آئے۔ جو شروع میں آئے انہوں نے دن رات ایک کر کے انہیں کیا کیا پاپڑ بھیجے۔ جب مفت میں اولاد کو ملا تو 4 دن بعد وہ پھر فٹ پاتھ پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا، جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی۔ شہنشاہ نے اس ساری کائنات میں، ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے۔ جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا، انہوں نے پیچھے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب مچھلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ، تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا، وہ تو ایمان لے آئے، میرے بندے بن گئے۔ راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا، جس کو کمہار کہتے ہیں، گھڑے بنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے۔ وہ کہنے لگا واہ، اس لیے بنایا کہ توڑ دوں؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں؟ ہاں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائیے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے بابرکت ذات، اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے سب سے حسین ذات۔ کیونکہ جیسے ان ربکم اللہ، وہ تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ ہیک بولو، کرولی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش۔ تو ساری مخلوق کو ذکر کیا۔ انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات میں، ڈاٹ بھی نہیں۔ پھر آگے کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر اس زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا۔ تو رات آگے آگے چلتی ہے، دن پیچھے پیچھے چلتا ہے، یا رات دن آگے آگے چلتا ہے، رات پیچھے پیچھے چلتی ہے، رات آگے چلتی ہے، دن پیچھے چلتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے اور انہیں اپنے تابع کیا۔ جب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اس لفظ کی ہیبت ہم سے پہلے لوگوں پر طاری کبھی نہ ہوئی، نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے جو آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، وہ انہی کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیے۔ لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی
کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں، جو دیکھے جا، 97% تو نظر ہی نہیں آتا، بلیک ہولز ہیں، 3% نظر آتا ہے، وہ 3% بھی پورا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے۔ اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، جھوٹ سچ 99 ذمے میں صرف گل کر دیتا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے، ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 ٹریلین سال، صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے۔ کیسا ہے بنانے والا؟ بلا وہو الخلاق العلیم۔ کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ، کیسا بنانے والے۔ خالق کسے کہتے؟ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے، لکڑی سے ممبر بنا دیا، یہ صانع ہے۔ دھاگے سے کپڑا بنا دیا، یہ صانع ہے۔ اینٹوں سے مسجد بنا دی، یہ صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کوئی لکڑی کا ایک تنکا نہ تھا اور جنگل بنا دیے، پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیے، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا گیند بچھا دیا۔ خالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے، اسے کہتے ہیں خالق۔ تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہہ سکتے ہیں، بنانے والا، ممبر بنایا، ویسٹ کوٹ بنا دیا۔ خالق، کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، العلیم، ساری مخلوق پر نظر، سب کو جاننے والا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، خالق۔ الباری، پھر اس میں روح ڈالنے والا، الباری۔ پھر المصور، تصویر بنانے والا، المصور۔ پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، کہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا، اس سے ساری بناتا چلا گیا۔ پہاڑوں کی شکل تھی، پہاڑ میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، انسان بھی تھا، مور بھی تھا، چوہا بھی تھا، بلی بھی تھی، تو ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بناتے گئے۔ البدیع، بدیع کسے کہیں؟ بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا کرتے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی کی مدد کے سب کچھ۔ المصور، مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ یہ 700 کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی، رب ذوالجلال کی قسم، ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا۔ المصور، اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس۔ چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر، اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا۔ ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، ان سے ہم رنگ بناتے ہیں، آگے بڑھاتے۔ میں اس پہ قربان جاؤں کہ 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔ کیا ایک ساؤنڈ باکس ہے،
اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے. 2 پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا. اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مولوی طارق جمیل آ رہا ہے، یہ بابر آ رہا ہے، اب اندھیرے میں دیکھ کے کہہ دیتے کہ چال دوسرے سے نہیں ملتی. المصور، کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے، شکلوں کے. شیر، ہاتھی، چیتے تو بڑے بڑے ہیں، ایک چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی، ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا. المصور. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے خوبصورت پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا تھا. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، عادت ڈالو اللہ کہنے کی. اللہ. جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ 2 سیکنڈ کی، یا اللہ 2 سیکنڈ. لیکن اس 2 سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا حسیب، یا مقیت، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا مقیت، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محسی، یا ودود، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان. 1.5 منٹ لگا مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے. اب تم کہتے ہو یا اللہ، 2 سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے اسے پکار دیا. یا اللہ، عرش ہل جاتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں. یا اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے. جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین. ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے. پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین. یہاں اپنے رب ہونے کا تعارف کرایا ہے کہ بڑی برکتوں والا ہے، کل کائنات کا رب، پالنے والا. کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟
کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے۔ اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اسپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا۔ تو میں نے وہاں بیان کیا، تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے، یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے۔ آپ نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے۔ یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہ اگر ہر آنے والا اسکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں 2 دفعہ اسپین آیا کریں، 2 دفعہ۔ میں کہا بھائی ذمہ داراں دا بوجھ ویلا ہوندا ہے، ایڈے میرے کو ٹکٹ فالتو کوئی نہیں، یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا، سال میں 2 دفعہ۔ کب سال میں 2 دفعہ آئیں؟ آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی۔ تو میں نے کیا بیان کیا؟ اخلاق، یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ عبادات تو وہ سمجھتے نہیں، میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر، لیکن میں اخلاق کو بولا، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ ہل کے رہ گئے۔ وہ پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا، ان کو دیں گے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی، تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں۔ تو تینوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیے۔ اور پھر جب وہ گئے تو میرے سامنے نہیں، دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم سکالر سے ملے ہیں، ہمیں کسی نے میں اس جیسا میں صفات میں اس جیسا للہ خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اللہ کو رب جانا کب ہے؟ یہ اللہ کو رب سمجھانا بچوں کو کب سمجھایا کہ پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، کب سمجھایا؟ یہ لوگ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے جان سے کھیلا لوگوں کی۔ اور میرے اللہ کو خون کا قطرہ ظلم کے ساتھ جب بہہ جائے، جس ملک میں عدالت میں ظلم ہو رہا ہو، اس ملک کو امریکہ کے بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرے نو مارے شاہ مدار، ہم تو پہلے ہی مرے پڑے۔ یہ منہ بکال اکبر کے خلاف لڑتا ہوا مردہ نیم مردہ لایا گیا اکبر کے سامنے، تو بیرم خان نے کہا سلطان معظم اپنے ہاتھ سے اس پر آخری بار فرمایا، تو انہوں نے کہا مرے کو میں کیا ماروں، تو میری شان کے خلاف، ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں، ہمیں امریکہ کو مارنے کی ضرورت؟ یورپ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے یہ کر دیا، کبھی میں نے جو کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے؟ یہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے حکومت کی اپنی مرضی کی، ہمارا مال ہے جیسے خرچ کریں، 10 لاکھ کی گھڑی باندھ لی، کوئی ہے انسانیت کی بات؟ اس ملک میں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں،
میرا نبی ایسا شفیق نبی، نماز میں آپ کا اللہ سے ایسا تعلق جڑتا تھا، اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ حضرت اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے روتی تھی، ڈرتی تھی کہ فوت ہو گئے، اتنے لمبے سجدے۔ اور آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی پیچھے، تو ساتھ چھوٹے بچے بھی لے کے آ جاتی تھی، تو آپ فرماتے کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں بچے پہ شفقت کی وجہ سے کہ ماں بچے کو جلدی سے اٹھا لے۔ جو اپنی امت کے ساتھ ایسی شفقت رکھتا، خود یتیم رہے نا، اس لیے یتیموں کا دکھ درد تھا، خود غربت کی زندگی گزاری، جان بوجھ کے فقر کو اختیار کیا کہ آنے والے وقتوں میں معلوم تھا کہ فقیر زیادہ ہوں گے، تو ان کی تسلی کے لیے فقر اختیار کیا۔ 8 سال کی عمر میں بکریاں چرانی پڑیں، آپ سوچو آپ کا بچہ کیا کیا نخرے نہیں کرتا ہے، اور کیا کیا ہم ناز نہیں اٹھاتے۔ جس کے لیے ساری کائنات بنائی وہ 8 سال کی عمر میں سور کی وادی سے آ رہا تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور گرمی نے چہرے کو جھلسا دیا تھا، بکریاں ہانکتا ہوا مکے کی وادی میں داخل ہو رہا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ۔ آٹھ سال کی عمر میں دادے کو بھی اٹھا لیا، کوئی سہارا نہیں چھوڑا، کوئی آسرا نہیں چھوڑا۔ تاکہ کوئی امت کا فرد گلا ہی نہ کر سکے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کہ ادھر دیکھ لو کیا کیا۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا۔ ایک رات آپ اما عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلی، کبھی یوں کروڑ بدلی، نیند نہیں آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اما عائشہ نے کیا دیکھا کہ آپ نے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگایا اور نیچے یوں الٹ گئے، نیچے ایسے ہو پیٹ کو۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھے، یا رسول اللہ کیا؟ تو آپ سیدھے ہو گئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی، جس کے اشارے پر جنت کے 10 افغان زمین پہ گزرا، بھوک سے اتنے تکلیف میں آئے کہ اس لکڑی کا آسرا لے رہے تھے اسے۔ تو عائشہ رونے لگی، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کہ نہیں عائشہ، میں اسی فقر پہ چلا جاؤں، میں اللہ سے کبھی نہیں مانگا۔ یہ امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے۔ تو عمر بن عبد العزیز فرمانے لگے، رجا اب میں مر رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 کو تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کے چہرے قبلے سے ہٹ کے چہرے کالے پڑ گئے، اب میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کا طرز حکومت کیسا تھا؟ انہوں نے بھی اسی تخت پہ بیٹھ کے حکومت کی، وہی دمشق، وہی پایا تخت، وہی بنو امیہ، وہی دمشق سے کاشغر، سینیگال، چاڈ، استنبول، کشمیر تک تھریرا، وہی حکومت، وہی حکومت، یہی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں۔ اس میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو تو تم دنیا اور آخرت کے مزے لوٹو، اس میں اپنی مرضی پہ چلو گے تو یہاں بھی پریشانی، آگے بھی پریشانی۔ اپنی عقل پہ بھی کوئی چل کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ روزانہ چھوٹے بچوں کو مار پڑ رہی تھی، تم زیادہ جانتے ہو، ہم زیادہ جانتے ہیں، چلو تمہیں زیادہ پتا ہے، ہمیں زیادہ پتا ہے، چلو جو کہہ رہے ہیں کرو۔ جب اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو، تو تم کہتے ہو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ انتم اعلم ام اللہ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو۔ جس لاجک سے ہم بچوں کے کان پکڑ کے سیدھا چلاتے، وہی لاجک تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، انتم اعلم ام اللہ، میرے بندے تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں تیری ہلاکت کا سبب ہے، چھوڑ دے۔ میں نے فیصل آباد میں ایسے ہی چیمبر کے بڑے بڑے تاجر بیان کیا، تھوڑی سی سود کی بات کی، ایک بہت بڑے گروپ کے چیئرمین آج مجھ سے لڑ پڑے، سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تم کیسی بات کرو، اور بولوں گا تو یہ گناہ گار ہوگا، میں چپ ہی ہو گیا۔
اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنا ہے تو اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا کہ فاطمہ سیاسی مقام میں ایسی ملکہ شہزادی عورت لکھی تاریخ میں کوئی نہیں پیدا ہوئی. فاطمہ بنت عبد الملک، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام بادشاہ، 7واں خامد عمر بادشاہ. یہ خاتون 7 نسبتوں سے ملکہ ہے. اور جب مال غنیمت آتا تھا تو سب سے اعلیٰ جواہر عبد الملک فاطمہ کو پیش کیا کرتا تھا. تو فاطمہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکے، چاہو تو طلاق لے لو اور چاہو تو معاف کر دو. ساتھ رہنا چاہتی ہو تو معاف کر دو، اور اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی طاقت نہیں ہے تو طلاق لے لو. تو فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ دیکھا ہے، میں دکھ بھی تیرے ساتھ دیکھوں. عمر جب گورنر تھا، مصر مدینہ کے گورنر تھے، تو 60 اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے جاتے تھے، ان کا سامان. اور جب یہ امیر المومنین بنا ہے اور یہ بیمار ہیں اور خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، تو بنو امیہ کے ایک اور سردار ہے مسلمہ بن عبد الملک، یہ بھی بہت نیک سردار تھے، بہت نیک. یہ فاطمہ کے بھائی ہیں. تو کہنے لگے بہن امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دو، میلے ہیں. کجیب بدلوا دیتی. اگلے دن پھر آئے تو وہی کپڑے. تو فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے بدلوا دو. تو فاطمہ رونے لگی، کہ کہاں سے لاؤں، جوڑا ہی ایک ہے اور ہے ہی چھوٹی. جب انہوں نے حق معاف کر دیا، کبھی سارا خزانہ میرے جو تیرے باپ نے تجھے دیا جمع کرا دے میرے پاس. سارا خزانہ اٹھا کر بیت المال میں ڈال. تو گھروں کی آبادی کا تعلق میرے عزیزوں وہ حسن سلوک، بیوی کے سلوک اچھا ہو، بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، گھر آباد. خامد کے اخلاق اچھے ہوں، گھر آباد ہے. اولاد سے حسن سلوک ہو. اولاد پہلے 10 سال اولاد کو دے دو، ساری زندگی تمہیں دے گے. 3 سال کا بچہ اسکول ڈال دیتے ہیں، 3 سال کے بچے کو روتے ہوئے بھیجتے ہیں، روتے ہوئے لاتے ہیں. اس کے دل میں ماں باپ کی نفرت جمنا شروع ہوتی. میں 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے گاؤں سے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور بھیجا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. 11 سال کی عمر ماں باپ سے جدا ہونے کی نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی بادشاہت دی اپنے علاقے کی، اور وہاں میں ہاسٹل میں چلا گیا. روٹی کھانے جاؤ میس میں، اور کپڑے دھونے کے لیے دھوبی تلاش کرو، بستر خود اٹھاؤ، کپڑے خود سیٹ کرو. تو میں اندر سے ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اور میرا دل ماں باپ کی محبت کے لیے مر گیا. پھر نہ زندہ ہو سکا، نہیں زندہ ہو سکا. میں اپنے بھائی پہ رشک کرتا تھا. وہ میٹرک تک ماں باپ کے ساتھ رہا. وہ ماں سے ایسے لاڈ کرتا تھا کہ میں اپنی بیگم سے کہتا یہ جیسے میرا بھائی ماں کے ساتھ کرتا ہے. میرے اندر یہ جھوک نہیں اٹھتی. میں نے اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگنے کے بعد نوکر کی طرح ماں باپ کی خدمت کی، لیکن دل نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ شمع بجھی جل نہیں سکی. آج کے ماں باپ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال کے کیسے کہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار ہو؟ نہ ماں نے گود دی، نہ باپ نے سایہ دیا. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھالتے. ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے گی تھوڑی تنخواہ کے ساتھ؟ تنخواہیں تھوڑی. ہمارے اسکول تو آج کل تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. ایک لطیفہ ہے، ایک مس نے بچوں سے کہا بچوں بولو CUP سپ. سپ سانپ، ٹھیک ہے نا؟ CUP سپ. لڑکوں نے کہا نہیں مس CUP تو کپ ہوتا ہے. کہ نہیں کہو CUP سپ. کہ نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے. کہ بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے اسکولوں کی یہ تعظیم ہے. یہ اللہ کے بندے خود کروڑوں روپے کماتے ہیں اور امپلائیز کو اتنا ہی بھی نہیں دیتے کہ روٹی ڈھنگ سے کھا سکے. تو انہوں نے بچوں کی تربیت کیا کرنی؟ انہوں نے بچوں کو کیا پڑھانا؟ جو ماں بچے کے لیے نہیں تھک سکتی. پھر اس موبائل نے اولاد ماں باپ کو ایک دوسرے سے کاٹ کے رکھ دیا. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر اور خامد ان کے اچھے پوسٹ پر، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی، رونے لگی. تو ان کے خامد نے پوچھا کیوں رو رہی؟ اس نے ایک پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش. تو اس میں ایک تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. بچوں سے سوال آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟
تو اس بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، میں اسمارٹ یہ موبائل بننا چاہتا ہوں، یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں اور سیمسنگ فون بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری ماں مجھے اتنی توجہ نہیں دیتی جتنے اپنے موبائل کو دیتی ہے، جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھتی، موبائل کو دیکھتی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی ہے، اور جب میں اپنے ابا سے بات کرتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتا رہتا ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا، تو اس سے اچھا ہے کہ میں انسان کی بجائے ایک موبائل فون ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرتے۔ تو اس نے میاں نے کہا تو اس میں رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے۔ ایک اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ استعمال کی چیز تھی نہ کہ ہلاکت کی چیز۔ میراسیا نو پتر ملیا انہیں چم چم کے مار چھڑیا۔ پاکستانیوں کو موبائل ملا، ٹوائلٹ میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں یہ یوسف جیسے۔ اتنی تلخ زندگی، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل، کہاں ٹکر مارو گے؟ میرے کالج کا جگری یار 2 ٹکڑے کر دیا بس والے نے اس کے پیچھے، پوری گاڑی اس پر چڑھا دی۔ تو بھائیو میرے نبی کی زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو۔ تو یہ نکاح سے متعلق چند باتیں ہیں جو میں کہا کرتا ہوں، یہ عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ضبط، برداشت، اگر زندگی کو نکھارنا ہے ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا۔ میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں۔ لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا، ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا۔ سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، سو کن، یہ 2 لفظ ہیں، سو کن، 100 عدد ہے، کن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لوہار جب لوہے کو اس پر تیز کر رہا ہوتا ہے نا اپنے اس پر ہتھیار پر، تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، لوہے کے باریک ذرے نکلتے ہیں، تو وہ باریک ذرہ جو آنکھ میں جا پڑے اس کو کن کہتے ہیں۔ وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ایک آنکھ میں چلا جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، تو دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 لوہے کے ذرے جیسے کان میں آنکھ میں پڑ جائیں تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو 100 کن تھی، انہوں نے کہا تو مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ، کنڈی لگا تھی۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی، انی حاقن، اب مجھے زور کا پیشاب لگا تھا میں اس لیے گیا تھا۔ کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا؟ تو اللہ کا رسول، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے۔ آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، کسی بھی انسان مرد عورت کی زندگی کی خوبصورتی، خوشحالی، خوشحال، خوش ایک کیفیت کا نام ہے،
حال ایک لمحے کا، لمحہ موجود کو حال کہتے ہیں. خوشی ایک کیفیت ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں خوشحال ہے پیسے بہت ہیں. میں نے تو کسی پیسے والے کو خوشحال نہیں دیکھا. سب کو میں نے اپنے مسائل کا میں گھرا ہوا دیکھا ہے. خوش اور حال دو لفظوں کو ملا کر گیا خوشحالی. خوشحال ہر لمحہ موجود میں خوشی ہو، ہر لمحہ گزرنے والے میں خوش ہوں. اس کا تعلق میرے آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، پیسوں کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں. تو بھائیو اپنے اخلاق بنائیں، میں بھی بناؤں، آپ بھی بنائیں. اور میرے نبی نے کہا علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق بتاؤں. اولین و آخرین کا جی کیا ہیں؟ وتصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑ، سبحان اللہ. جو نہ دے اس کو دے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے. کہ یہ اولین و آخرین کے اخلاق. اور جو یہ سیکھ گیا، آپ نے کہا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. اس کا نام تزکیہ ہے. اس کا نام اخلاق کی انتہا کا نام تزکیہ ہے. قلب جاری ہونے کا نام تزکیہ نہیں، اخلاق کی انتہا پر پہنچنے کا نام تزکیہ ہے. تو میرے عزیزو اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ کو بھی، فرحان کو بھی، سب کو، ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں اچھے اخلاق کے ساتھ. جس کے اخلاق اچھے ہیں، جسے برداشت کرنا آتا ہے، تعریف کرو. اپنے بچوں کی تعریف کرو، اپنے شاگردوں کی کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنی بیوی میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنے ماں باپ میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو. بیوی اپنے خامن میں کوئی خوبی دیکھے تعریف کرے تو دل بڑا ہو جاتا ہے. خوشامد حرام ہے، تعریف حق ہے. جو آپ سنتے ہو حدیث پاک، جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کو منہ میں مٹی ڈالو، یہ اس سے مراد تعریف نہیں، خوشامد ہے. جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ خوشامد ہے. تعریف کسی مسلمان کا جائز حق ہے اس کی خوبی پر. اپنی بھی وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے ہاں گئے کھانا کھانے. تو کھانا ان کو پسند آیا. انہوں نے مرید سے پوچھا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے بنایا. کہا بلاؤ. وہ بیگم آ گئی تو کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت پسند آیا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو وہ بیگم رونے لگی زاروں قطار. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، 30 سال میں ایک لفظ کبھی میں نے اپنی تعریف کا نہیں سنا. دنیا کا بڑا بخیل انسان ہے جو کسی کی جائز تعریف بھی نہ کر سکے. تو بھائیو رشتوں کو پانی پلاؤ، حسن سلوک کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. سینہ کھلا رکھو. اللہ نے عبادات کے اشارے کیے، اخلاق کو تفصیل 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 سے بتایا. تو اللہ تعالیٰ میرے بھی اخلاق اچھے کر دے، آپ کے بھی اچھے کر دے. اگر ہمارا علمی حلقہ حسن سلوک، حسن اخلاق اور زبان کی شدت سے نرمی پر آ جائے تو کیا سے کیا پھول کھل جائیں گے، کیا سے کیا گل کھل جائیں گے. اسی چیز کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے. ضحاکن بسامن، میرے نبی گھر میں ہنسنے والے تھے، مسکرانے والے تھے. اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح رہنے والے. گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. میرے نبی کے اپنے گھر کے یہ کام تھے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت، جہاں سے مل جائے. تبلیغ خوبصورت محنت ہے، تزکیہ کی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو، جہاں سے بھی یہ دولت ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور تبلیغ ایک اس وقت کھلا راستہ ہے، جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نصیب فرمائیں گے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اب آپ ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے. موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں. 29 صفر
11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد اثر کے بعد شروع ہوا. آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع. وہ درد تیز ہو گیا. گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گئی. تو یہ مہینہ 29 کا تھا. 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے. آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو. تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں. تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا. آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے. تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا. تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے. اور مسجد بھری ہوئی تھی. آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گی، جن کے طفیل حساب شروع ہوگا، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہگار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ منگیا جائے. آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے. تو آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا. میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے. یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا. ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے. آپ نے فرمایا، ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کراؤ. کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں ابھی میرے کو ہے کوئی. یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں. خالی نہیں بھیجتے تھے. تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے. تو آپ نے کہا اس کو دے دے، میں تمہیں دے دوں گا. ہم نے کہا ہاں، یاد آ گیا. تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیبا بال جائے. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ساری زندگی خود قرضہ لیا، لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے. میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو. کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو. بھائی وہ حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت. تو میرے نبی جیسی پاک ہستی
حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بھائی جو کوئی بدلہ لینا جائے اتھے ہی لے لو. تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے. تو آپ رونے لگے. آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہو. جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ کہا جی نہیں، آپ کا انتظار ہے. تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے. پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہا جی آپ کا انتظار ہے. تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے. تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاونی، کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ آگے پہلی صف میں کھڑے تھے. جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا. تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو جمعرات کی ایک نماز عشاء اور جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1. تو جمعرات اور پیر کی 1 اور یہ 15، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں. تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں. آپ کا کیا حال؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے. اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے. آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف. پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہری عصر ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ. اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے. پیر کی صبح ہو آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا. تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں، اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے. کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب یوں دیکھ رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا. یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا. تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری. تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. یہ کیفیت تھی میرے نبی کی. یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے آپ اس طرح. تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی. کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگیں. تو ہم نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے. 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو. پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. دعا یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ ہو. آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی. اب فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے.
تو آخر میں دونوں بچے بولائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے. وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بے ساختہ آنسو. ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا. وہ کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا. روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز. اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت ہے، ہل ہل کے رو رہے اس طرح، پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں. مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا. تو وہ ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرما دی. بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. آپ نے کہا آ گئے. اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جائیں، ایویں نہ بڑھ جائیں، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا. کیا دربار ہے، کیا مقام ہے. موت بھی اجازت منگتی تھی، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. عیش معاشیت میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی. تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالوں؟ کہ جی رسول یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کیڑی اوقات. تو آپ نے جبریل کو دیکھا. اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو. تو آپ نے یوں کیا. یہ بھی سوال ہوتا ہے کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی نہیں پوچھتا، یہاں سے سوال کرتا. آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں. تو آپ نے یوں کیا. تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے. تو آپ نے انہوں نے عرض کہ ان ربک الیک لمشتاق. یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے، بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات. بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہو، ہمیں مردود نہ کر دے بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے. اب سنو ایک بات. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنا دیا، اپنی اولاد کو قربانی بنا دیا، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا. اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا. ایک مچھی کھادی آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے سے. کونو قردۃ خاسئین، قرآن، بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر.
وہ پابندی کیا تھی؟ ہفتے میں مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پھیلا دی۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عین، واہ یا رسول اللہ، قربان جائے۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہوں بلا ہم آمن تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 90% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑی۔ وما ملکت ایمانکم۔ رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، اس کا تعارف اسی کی زبان، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ رب لارڈ کو کہتے ہیں، پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے، لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ، مالک، مالک۔ زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ، کوئی ہے اس کے برابر؟ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے اس کے سوا معبود؟ کیسا؟ الحی، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ کیسا؟ القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ وقت کی قید سے آزاد، زمانے کی قید سے آزاد، زمان و مکان کی قید سے آزاد، شکل اور صورت کی قید سے آزاد، رنگ و بو کی قید سے آزاد، مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد، شمال و جنوب کی قید سے آزاد، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد۔ طاقت کیسی؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ساری زمین آسمان کا اکیلا مالک۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، وہ کرسی سے کا محتاج نہیں، پاک ہے۔ تو جس رب کی کرسی، وہ کرسی سے پاک ہے، بیٹھتا نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، حرکت و سکون سے پاک ہے، تقدیم و تقدم اور تاخر سے پاک ہے، لیکن اپنی ہیبت کے لیے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے ساتوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ کیا ذات ہے اس کا عرش، عرش کے ایک کونے میں، ایک کونے میں، عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم 7 زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ تو کیا خلاق ہے وہ، کیسا بنانے والا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، تھکن سے پاک، وہو العلیش، بلند پستی سے پاک، العظیم، عظیم، چھٹپن سے پاک، جہل سے پاک۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شہنشاہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول میری طرح، یا آہستہ بول آپس میں، یا سرگوشیوں میں بول کان میں، یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول، تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے، اور ساری دنیا کٹھی بولے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم
سارے میں نے گنوائے، حدیث کے میں نے گنوائے ہیں، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، کالے گورے، مرد عورت، چھوٹے بڑے، خشک تر، جن انسان، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِي، اور سب ہم اللہ سے مانگیں۔ اب مانگنے کے لیے اگر لائن میں لگے تو بات 20,000 سال بعد بھی باری نہیں آمنی، ٹھیک؟ میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو، کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور۔ اس وقت دنیا میں 6,010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6,010، ہزاروں مٹ گئی، ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں۔ ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں، یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا، خطا نہیں۔ یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل۔ تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا، اسے پریشان نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا۔ ایک ماں کے 2 بچے کٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو، ایک تب بولو کٹھے شروع ہو گئے ہو۔ اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے۔ ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم، 3 نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھن والا، اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں، ولا 5، 5 نے پردے گرائے کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ، اللہ نے اعلان کیا الا هو سادسهم، چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں، ولا ادنى من ذلك، 1 ہو جاؤ یا 10 ہو جاؤ، ولا اکثر الا هو معهم، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں سیاروں پر حاوی ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کو کوئی وزیر ہے، وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ۔ بھائیو میرے عزیزو بچوں، اللہ کو تو جان۔ ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے نہیں خدا کہتے ہیں، میں اپنے ہر بیان میں شور بشار ہوں، ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو، بھی تم خدا کہتے ہو۔ خدا کہنا کوئی منع نہیں، فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، خود آ، خود آ 2 لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اور اللہ کیا ہے؟ تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ، چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، ارے زور سے کہو، آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے، کہ لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں، گرامر کے لحاظ، ترکیب کے لحاظ، ویسے تو نہیں کیا کچھ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں۔ کسی لفظ سے حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، ایک نکالو یا 2 نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے، وہ لفظ سارا خدا ہلے لو، خدا، اس کا آپ خا نکال دو، خا نکل جائے، پیچھے بچے گا دا، اور دا اردو فارسی میں کوئی لفظ نہیں، پشتو میں ہے، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے دادے، ٹھیک ہے؟ اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا، اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں، وہ بھی پشتو ہے،
وہ پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا، اس کا الف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے، خد، تو خد اس کو کہتے ہیں، یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں۔ تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے جمیل، خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا، میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل، جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں، اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ کس طرح مطلب بدلا ہے ایک حرف کے نکالنے سے؟ اللہ، اللہ، الف لام لام ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے، مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے۔ یہ اب پیچھے کھڑا ہوا ہے للہ، تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب دیکھیں الف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اب یہ لام گیا، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک؟ اب یہ لام گیا آخری لام، تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور اس سے بھی عجب، یہ الف بھی گیا، یہ لام بھی گیا، یہ لام بھی گیا، پیچھے بچیا کی ہا کی پیش، صرف پیش کی آواز بچی، ہا ہا۔ تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف، اللہ لا الہ الا ہو۔ جب آپ نے الف اور لام نکالا تو پیچھے لہو بچا، تو اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جب آپ نے الف نکالا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات والارض۔ جب آخری لام نکالا تو بچا الہ، پہلا لام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ تو ہے ہی اللہ۔ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں۔ تو میرے عزیزو، اب بڑوں سے بھی، آپ کے استادوں سے بھی، بچیوں سے بھی، آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو، تب جا کے اس کے امر کو پہچانو کہ وہ کون ہے، کیا کہتا ہے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل